لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ آل عمران آیت نمبر 163 آیت ہو گئی۔ یہاں رب فرماتا کہ بے شک اللہ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر، مومنوں پر، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ من انفسہم، ان کے جانوں سے، ان میں سے ایک عظیم الشان رسول یتلو علیہم، جو ان پر تلاوت کرتا ہے، آیات ہی، اس کی آیتیں، یعنی قرآن کی آیتیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں مسلمانوں کو پاک کرتا ہے۔ وہ تعلیمات جس کے کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا تو گناہوں سے پاک ہو گیا، جس نے توبہ کی گناہوں سے پاک ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی، قرآن پاک اور حدیث۔ یہاں دو چیزیں ذکر فرمائی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک سکھانا یہ مشکل کام ہے۔ اب جو بھی قرآن پاک سکھائے گا تو حضور علیہ السلام کے تعلیمات سامنے ہوں تو سکھائیں گے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں تو حدیث مانتا ہی نہیں ہوں، وہ پھر قرآن پاک سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حدیث مبارکہ نہ پڑھے، حدیثوں کو نہ سمجھے، فقہ کو نہ سمجھے۔ دین آسان ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی گھر بیٹھے بیٹھے دین سیکھ لے گا۔ قرآن پاک آسان ہے، لیکن ان کے لیے صرف، نحو وغیرہ پڑھنا ضروری ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلے گمراہی میں تھے۔ یہاں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبعوث ہونا، مبعوث، بعث یبعث، بھیجا، تو یہ ایک جگہ نہیں، یہ بار بار قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ پہلے پارے میں بھی یہاں ابراہیم خلیل اللہ کی جو دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب، اور تو ان میں، ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں یعنی میری اولاد میں، مبعوث فرما ایک رسول جو ان میں ہو، وہ تلاوت کرے ان پر، یہاں ہے آیات کا، کہ ایسے نبی مبعوث کر کہ وہ
ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہاں دعا تھی، اور اس دعا کے سیم ٹو سیم وہ کہ مبعوث کر، اس کو 4000 سال گزر گئے، اور یہاں بَعَثَ فِيهِمْ، یہاں بھیج دیا. اور وہی جو دعا کی تھی کہ وہ ان پر تلاوت کرے، تو یہاں رب فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتا ہے. انسان فطری طور پہ تو پاک ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بڑا ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر ان کے سامنے 2 راستے آ جاتے ہیں. ایک راستہ ایسے ہے جس کے چلنے سے وہ پاک ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، رسول اللہ کو محمد الرسول اللہ ماننا کہ اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبیین ماننا، افضل الرسول ماننا. تو رب کریم نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ انہی واتا من انفسہم، یہاں ہے ہم نے مبعوث کیا ان کے نفس. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا، ورنہ ہم کہاں جاتے. جو ہم نے یہ اسی صورت کے شروع میں ہم نے یہ پڑھا، سورہ آل عمران. شروع میں نہیں تھا، باقاعدہ بعد میں تھا، 100 نمبر آیت کے بعد. یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے نعمت کی، اس کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضور علیہ السلام ہے، کہ تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تم اللہ کی نعمت سے بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور تم گڑھے کے کنارے، جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بچا لیا. تو یہاں دیکھیں کیسے اللہ نے بھیجا کہ حضور کو بھیجا. حضور آئے اور انہیں بتایا کہ تم جس راستے پر گامزن ہو یہ جہنمیوں کا راستہ ہے. کن کا؟ یہ جہنمیوں کا راستہ، ان کو چھوڑ دو، اللہ کو واحد لا شریک مانو، اس کی عبادت کرو. تو دیکھیں یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف تلاوت کے قرآن سے بڑے اپنے آپ کو بڑے، یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور دنیا والے بھی اکثر سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے. لیکن جب یہ بات کرتے ہیں کہ صرف تلاوت سے، باقاعدہ یہ سوشل میڈیا پر بھی آپ سنتے ہیں، کہتے ہیں باقاعدہ جو ایسے قرآن پڑھتے ہیں ان کو کیا ثواب ملے گا، پھر اس کی مختلف مثالیں دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ صرف تلاوت الگ ذکر ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، تو صرف تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے الگ عبادت ہے، سننا بھی اس کی عبادت ہے، اور دیکھنے تک کتنا بڑا ثواب ہے. اور اس کے بعد کہ وہ انہیں سکھائے. قرآن پاک کون سکھائے؟ حضور علیہ السلام. بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں مبعوث کیا گیا معلم بنا کر. حکمت اور دانائی، کیونکہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. کیا کہ دیکھے زندگی صرف دنیا کمانے کے حد تک انہوں محدود کر دی
کہ زندگی کا مقصد ہے دنیا کمانا، اس کے علاوہ دشمنیاں کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، یہ ان کے زندگیوں کے مقاصد تھے۔ اس کے علاوہ بچیاں جو دنیا میں آتی ان کو زندہ درگور کرتے تھے، گناہوں کے کاموں پر فخر کرتے تھے، یہ کھلی گمراہی تھی، دور جاہلیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا، تو انسان کو اب کوئی کسی پر احسان کرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہی ہوتا ہے نا، ایسے نہیں کہ وہ آپ سے احسان کرے آپ کہتے یہ بڑا نمک کھا رہا ہے۔ تو وہ شکر ادا کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم، وہ یہ کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات ہی سے کامیابی ہے۔ وہ اس کائنات کے لیے جو سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، کہ وہ دنیا کے لیے، عالمین دو جہان کے لیے رحمت ہی بن کر اللہ نے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اس نعمت سے، اس رحمت سے، اس اللہ کے فضل سے فائدہ کب ہوگا؟ انسان اس احسان کا، اللہ نے اتنا احسان کیا تو اب کسی اور کے طریقوں کو نہ اپنائے، کسی اور کی شریعت کو نہ اپنائے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، رات دن، کاروبار، تجارت، جو بھی یہ زندگی میں کرتا ہے وہ صرف اسی طریقے پر، تمام کتابیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور درس بھی فری ملتے ہیں۔ خرید و فروخت کتاب البیوع دیکھیں، بخاری میں دیکھیں، مسلم میں دیکھیں۔ اگر کوئی صرف یہ کہتا ہے کہ بس میں نے کلمہ پڑھا، باقی جو میرے من میں آتے وہی کروں گا، کاروبار ویسے ہی کروں گا جو میرے اب من میں آتے، نہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کامیابی کس میں ہے کہ تم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، تو اس کتاب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پورے تعلیمات دیے کہ وہ یہ کتاب سکھاتا ہے۔ تو قرآن پاک کو جب سکھا تو سامنے صحابہ تھے، صحابہ نے اس کو عملی جامہ پہنایا تو دنیا میں عروج پر آ گئے، دنیا میں سپر پاور بن گئے، کوئی اس سے ٹکرانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات پر لبیک کہا۔ آج ہم روزانہ سنتے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج فلسطینیوں پر یہ حملہ ہوا، ان کے اسپتالوں پر حملہ ہوا، ان کے خیموں پر۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے جو 159 آیت میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد بھی کیا، لیکن پھر ہم نے جو واقعات سنے اس میں کہ دشمنوں کے ساتھ پھر سلوک کیسے کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ، مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے ذات کے لیے نہیں لڑتے، وہ دوسروں کے خیرخواہی کے لیے لڑتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کسی کا آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی کہتے ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ دہشت گرد ہے، تو یہ انسان نہ سمجھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کوئی اس طرح نسبت کرے، اس کی شریعت کی طرف، ان کے طریقوں، تو یہ انسان نہ سمجھ ہے۔ کھلی گمراہی سے نکال کر ایسے شہراہ پر گامزن کیا کہ ڈائریکٹ اللہ کی رضا و جنت مل گئی۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں اس قرآن پاک کو بار بار پڑھنے، اس پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کس طرح کھل کر یہ دین بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مسلمانوں کو امن کا جینا نصیب فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا دے، ہمارے مرحومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔